الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آئیے تمام یوٹیوب پر سننے والے یوزر کو خوش آمدید۔ آئیے ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے بیان کا، اس پر ہم کلام کرتے ہیں۔ ہمارا اس وقت عمرے کا سفر مدینہ چل رہا ہے۔ ہم نے آف کیا تھا کہ بھائی نے تاریخ بتا دی تھی 25 ستمبر 2022، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی، اور پھر میں نے اپنی بیٹیوں کو بتایا، سسرال والوں کو بتایا۔ جب ہو گئی کنفرم، سب سے معافی تلافی کی۔ پھر میں تو خاموشی سے جانا چاہتی تھی، مجھے شورشا پسند نہیں ہے، لیکن میری بچیوں نے کہا کہ امی آپ بھی ہم ہار پھول پہنو، جیسے ہار وغیرہ تقریب رکھو، ہمارے خاندان میں سے کوئی پہلی دفعہ جا رہا ہے۔ یعنی میں سسرال کے اندر سے میں پہلی خاتون تھی جس کو یہ سعادت ملی، اور ایک عرصے بعد دعائیں منتیں کرنے کے بعد میری سسر، ساس، دیرانی جٹھانی کے شوہر، کسی کو یہ سعادت نہیں ملی، یہ میرے حصے میں آئی۔ بڑا فخر ہے، بڑا مجھے رشک ہے کہ اللہ نے مجھے پر کرم کیا اور اپنے در پر بلا لیا۔ تو میں نے کہا بیٹا نہیں، یہ شوشہ نہیں کرنا، مجھے پسند نہیں، خرچہ بھی ہوگا، اور جو ہے نہیں کرنا، یا پھر معمور تقریب رکھنے حال میں تھوڑا سا ان کو رقم ایک حصہ دے دوں گی، ہم وہی کر لیتے ہیں۔ تو بچیاں نہیں مانی نا، بچیاں اپنے ابو کو کہہ دیا نہیں ہماری خوشی ہے نا، حال کرو۔ تو پھر میں نے ٹھیک ہے حال کرتے ہو۔ تو میرے 2 پوتا پوتی تھے، انہوں نے تازہ قرآن مجید مخارج سے پڑھا تھا، نابالغ تھے دونوں پوتا پوتی۔ میں کہا چلو ان کی نشرہ کر لیتے ہیں آمین اس تقریب کے اندر، اور چلو آپ لوگ کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، 1 لاکھ تک کا خرچہ آئے گا، لیکن آپ ضد کر رہے ہو تو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے امی کے یہاں تقریب ہوئی تھی، 1 ہفتے پہلے ہم امی کے گھر پہ گئے، پھر وہاں سے آئندہ ہفتے میرے یہاں تقریب تھی، پھر اتوار کو جانا تھا مجھے، آئندہ اتوار کو جانا تھا، یعنی 2 دن بعد امی کے یہاں سے 2 دن بعد ہماری تقریب تھی، پھر جو ہے 25 ستمبر کو جانا تھا۔ حال میں تقریب وغیرہ رکھی، مہمان وغیرہ آئے، سب نندیں ماشاءاللہ آئی کری۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے بیگ وغیرہ گھر پہ تیاریاں شروع کر دی۔ میں 2-3 مکھنے لائی نئے کہ وہاں پہ نئے سوٹ لے کر آئی کہ نئی جگہ پر جا رہے ہیں تو نیا لباس ہونا چاہیے، کافی چیزیں میں نے نہیں رکھی۔ اچھا، میں نے بیگ کے اندر جو جھنڈے ہوتے ہیں سبز گنبد ربی نور پہ ہم جو لے رہے تھے وہ، اور جو ہے نالین پاک وغیرہ رکھے۔ تو پھر جب میں جیسے صبح ہماری فلائٹ ہے، رات میں ماشاءاللہ ساری نندیں وغیرہ آ گئی تھی، دیرانی نندیں، بیٹیاں، ماشاءاللہ سے 7 نندیں ہیں، جس میں سے 1 نہیں آئی تھی، باقی 6 نندیں رک گئی تھیں، ان کی بیٹیاں، پورا گھر میرا بھرا ہوا تھا، ایسا لگتا کوئی شادی کا سما ہے، بلکہ شادی سے بھی زیادہ خوشی تھی اس میں۔ دل بس بلیوں اچھل رہا تھا کہ میں کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ تو یہ اشعار گونج رہا تھا دلوں میں، اور تیاری ہوتی تو میری بیٹیوں نندوں نے بولا آپ یہ سامان کیوں رکھ رہے ہیں، یہ وہاں نہیں لے رہا، جھنڈے وغیرہ وہاں نہیں، تھوڑی کرنے پابندی ہے، اور مجھے ہی پتا تھا پابندی ہے، سن رکھا تھا کہ سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں یہ کام نہیں ہونے دیتے، وہ لوگ جشن ولادت نہیں مناتے، ربی نور شرک بدعت کہتے ہیں، ہر چیز کو شرک بدعت کہتے ہیں۔ تو اب وہ میں نے کہا رہنے دو۔ اور ایک میرا تاج تھا، مطلب تاج والی ٹوپی تھی جو ارطغرل ڈرامے میں ترکی لوگ پہنتے ہیں، ترکش کام والی، وہ میں نے بنائی ہوئی تھی، اپنی بھتیجی کی شادی ہوئی تھی 6 ماہ پہلے، تو اس میں نے پہنی تھی، تو وہ میں نے اس کے اندر رکھی۔ اب وہ منع کر لی لیکن نہیں مانی، اور اللہ نے ایسا کرم کر دیا کہ مکہ مدینہ جانے سے پہلے اللہ نے وہاں پر میرا کسی سے رابطہ کروا دیا، یعنی میرے پڑوس میں تھی، ان کی بہن 12 سال یا 16 سال سے مقیم تھی، وہیں ان کے شوہر کی جاب تھی، وہیں بچے وغیرہ ہوئے۔ تو انہوں نے کہا باجی آپ میری بہن کا سامان لے جانا، کچھ انہوں نے کپڑے وغیرہ دیے، اپنی بہن کا نمبر دیا کہ آپ میری بہن سے رابطے میں رہنا۔ یہیں سے میری ان کی بہنوئی سے بات چیت ہو گئی، اور مطلب اچھی دعا سلام ہو گئی۔ تو اللہ نے میرا راستہ وہاں پہلے سے انتظام کر دیا تھا، ایک اچھی سی اسلامی بہن مل گئی تھی مجھے وہاں پہ گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو ہمارا پھر جو ہے پوری رات جاگتے ہیں سب، تھوڑی سی دیر میں سو جاتی ہوں تاکہ تہجد پڑھ لوں، اٹھ کر پھر غسل وغیرہ بنا کر تہجد پڑھا، کیونکہ فجر میں ہمیں نکلنا تھا نا، فجر پڑھ کر ہم سب نکل گئے۔ بس ایک میری بہو جو امید تھی، آخری من چل رہا تھا چھوٹی والی، وہ گھر پہ رکی، ساس رکی، اور ایک نند جس کے بچہ ہوا ہی تھا، 1.25 مہینے کا تھا،
اور باقی ہم لوگ نے گاڑیاں وغیرہ کر کر ماشاءاللہ سے پورا قافلہ چلا. اس میں میں نے احرام پر پہلے سے خوشبو وغیرہ لگا لی اور نیت نہیں کی، کیونکہ نیت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جہاز لیٹ ہو جائے یا کوئی خوشبو لگ جائے، خوشبو واش روم میں جائے تو خوشبو کے صابن سے ہاتھ دھو لیں تو دم آ جاتا ہے. وہ میں نے نیت تو نہیں کی. باقی لبیک کی صدائیں اور روتی ہوئی آنکھوں سے ایئرپورٹ کی طرف، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا، سہانی صبح تھی اور ہم لوگ ایئرپورٹ کی طرف چل دیے سوئے مدینہ، مکہ مدینہ جانے کے لیے. تو یہ تھا، ایئرپورٹ پر ہم لوگ گئے، ملنا ملانا ہوا سب سے، پھر ایئرپورٹ کے اندر انٹر ہو گئے. وہاں پھر فجر تو پڑھ کے آئی تھی، تو ویٹنگ روم میں الحمدللہ اشراق چاش کی نماز پڑھی، احرام کے نفل پڑھے، لیکن نیت ابھی تک نہیں کی تھی میں نے. ہمارے ساتھ بھابھی تھی، بھتیجے کی بیوی تھی، بھتیجی تھی، ان سب کو میں نے کہا، اور ایک بھتیجے کی کزن بھی تھی ان کے شوہر کی. وہ ہم 5 لیڈیز تھے. تو میں نے کہا بھی آپ لوگ نیت مت کرنا، نیت جہاز میں کرنا جب فلائی ہو جائے. اس کے بعد جہاز ہم لوگ بیٹھے، پہلا سفر تھا. ان راستوں کو میں نے گواہ بنایا ایئرپورٹ کے، اپنے ایمان کا ذکر کا، کہ کیا پتہ دوبارہ ان راستوں پہ آنا ہو یا نہ ہونا. ان کو ایمان اور ذکر کا گواہ بنایا. پھر ہم جہاز میں بیٹھے، جہاز کو میں نے اپنے ایمان کا گواہ بنایا. جب جہاز اور لبیک کی صدائیں، جب جہاز نے فلائی کیا، تھوڑا اڑا، تو پھر میں نے بھابھی کو ان کو کہا کہ اب آپ لوگ نیت کر لیں، اور میں نے بھی نیت کر لی. پھر نیت کے بعد 3 دفعہ تلبیہ پڑھنا لازم ہو جاتا. تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے، یہ پڑھا. اور جہاز ہمیں لے کے جدہ کی طرف پرواز ہو گیا. پھر جب جہاز نے فلائی کیا تھا تو اللہ اکبر میں نے پڑھا تھا کہ جب اونچائی پہ جاؤ تو اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، جب نیچے اترو تو اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ کو. وہ میں نے اور ان راستوں کو، مناظروں کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کیے، ان راستوں کو اپنے ایمان کا ذکر کا گواہ بنایا، اور دعائیں کی کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کی. اور پھر ہمارا جو ہے ظہر کے اندر، ظہر میں جدہ ایئرپورٹ پہ ہم پہنچ گئے الحمدللہ اللہ کے کرم سے. اب انشاءاللہ پارٹ 3 میں، یہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 3 میں آگے کا سفر